يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے پہل اس وحدہ لا شریک کی بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں ہی نہیں بلکہ تمام کائنات کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار و برباد نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ انہی انبیاء کرام میں سے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام نبیوں پر بالعموم و بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے 26ویں پارے سورہ محمد کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، اپنے عملوں کو برباد نہ کرو، اپنے عملوں کو خراب نہ کرو۔ تو نیک عمل کرنا یہ تو کمال کی بات ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد ہم اس کی حفاظت کریں، اس کو ضائع اور برباد نہ ہونے دیں، اس کو خراب نہ ہونے دیں۔ نیک عمل کرنا یہ تو کمال کی بات ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد ہم اس کی حفاظت کریں، اس کو ضائع اور برباد نہ ہونے دیں۔ تو نیک عمل کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نیکیوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی چیز، نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا، جیسا کہ کتاب و سنت کا طریقہ ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا۔ قرآن کا اعلان ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرتے جا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو اس نیک عمل کو ہم سے قبول کر لینا۔
غور کیجیے، کوئی معمولی نیکی نہیں، خانے کعبہ بنا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی دل میں ڈر لگا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین قبول کریں گے کہ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو اس نیک عمل کو ہم سے قبول کر لینا۔ غور کیجیے، کوئی معمولی نیکی نہیں، خانے کعبہ بنا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی دل میں ڈر لگا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین قبول کریں گے کہ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ میرے پروردگار تو اس نیک عمل کو ہم سے قبول کر لینا، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ہر وقت اور ہر نماز کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ رب العالمین میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، اللہ رب العالمین میں تجھ سے پاکیزہ اور حلال روزی کا سوال کرتا ہوں، اللہ رب العالمین میں تجھ سے قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ غور کیجیے کہ نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا یہ کتنی اہم ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام خانے کعبہ بنا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ کے آخری نبی جو اس کائنات کے سب سے افضل اور مقدس ہستی تھی، وہ ہر وقت اور ہر نماز کے بعد اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کو اللہ نے توفیق دے دی، وہ نمازی ہو گیا، تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہی پکے سچے مسلمان ہیں اور سارا محلہ کافی ہے۔ نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا یہ تو دور کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ نے توفیق دے دی، وہ نمازی ہو گیا، تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہی پکے سچے مسلمان ہیں اور سارا محلہ کافر ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر کسی شخص کو اللہ نے نواز دیا، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے لگا، نیک کاموں میں دینے لگا، تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ دنیا کی ساری چیریٹی اور نیکی کا کام ہم ہی کر رہے ہیں اور کوئی نیک کام ہے ہی نہیں۔ تو نیکیوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کر کے، اور اس کے بعد ان چیزوں سے بچ کر کے جو چیزیں ہماری نیکیوں کو خراب کرنے والی ہیں، جو چیزیں ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی ہیں، جیسے مثال کے طور پر بیماری کا علاج کیسے ممکن ہے؟ بیماری کے لیے دوا لے کر کے اور ان چیزوں سے بچ کر کے جو چیزیں ہمیں بیماری میں مبتلا کرنے والی ہیں یا جو چیزیں ہماری بیماریوں میں اضافہ کرنے والی ہیں، اسی طرح نیکیوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کر کے اور ان چیزوں سے بچ کر کے جو چیزیں ہماری نیکیوں کو خراب کرنے والی ہیں۔ وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ آئیے سب سے پہلی چیز کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جس سے بچ کر کے ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں وہ شرک ہے۔ شرک سے بچ کر کے ہم اپنے نیکیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔
शिर्क ये इतना अजीम और खतरनाक है, ये हमारी नेकियों को इस तरह बर्बाद कर देता है कि अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये शिर्क को नहीं माफ करेंगे और उसके अलावा जो भी गुनाह हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ कर देंगे। और इतना ही नहीं, ये शिर्क कितना अजीम और खतरनाक है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर ये शिर्क से बचने के लिए दुआएं कर रहा है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, कि परवरदिगार मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से बचा लेना। और शिर्क ये इतना अजीम और खतरनाक है, ये हमारी नेकियों को इस तरह बर्बाद कर देगा कि लुकमान हकीम ये अपने बेटों को नसीहत कर रहे हैं और शिर्क से बचने की नसीहत कर रहे हैं। कुरान का ऐलान है वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, कि मेरे बेटों तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क ना करना, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का साझीदार और पार्टनर ना गर्दानना। और इतना ही नहीं, शिर्क ये इतना अजीम और खतरनाक है, ये हमारी नेकियों को इस तरह बर्बाद कर देगा कि इस कायनात का सबसे अफजल और मुकद्दस हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमा रहे हैं कि लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन, कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर आप भी शिर्क किए होते तो हम आपके भी अमलों को बर्बाद कर देते और आप भी खसारा और नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। और इतना ही नहीं, शिर्क इतना अजीम और खतरनाक है। आइए हदीस से देखते हैं। बुखारी की रवायत है, इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपनी किताब के अंदर किताब तफसीर बाबू तफसीर सूरतुल बकरा बाबू तफसीर कौलिही तआला फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून, रकमुल हदीस 4477 4477 है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रावी हदीस है, ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि अय्यु ज़म्बि अअज़मु इंदल्लाह, कि अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे खतरनाक गुनाह कौन सा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह ये है कि अंत जअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ठहराओ जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ने तुम्हें पैदा किया है। गौर कीजिए, तो शिर्क से बच करके हम अपनी नेकियों की हिफाजत कर सकते हैं। और इसके अलावा और वो कौन सी चीज है जिससे बच करके हम अपनी नेकियों की हिफाजत कर सकते हैं? रियाकारी से बच करके भी हम अपने नेकियों की हिफाजत कर सकते हैं। रियाकारी ये हमारी नेकियों को बर्बाद कर देगा। अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रवायत है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब के अंदर किताबुल इमारा बाबू मन क़ातल रियाई व सुमअति इस्तहक़्क़ अन्नार, रकमुल हदीस या हदीस नंबर 1905 है, 1905 है। हदीस के रावी जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये क़यामत के दिन 3 किस्म के लोगों से जहन्नम को भड़काएंगे या जहन्नम को ईंधन देंगे, क्योंकि जहन्नम के जो ईंधन होंगे वो इंसान और पत्थर होंगे, जैसा कि अल्लाह ने सूरह तहरीम के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा।
تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کو بھڑکائیں گے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے ایک شہید کو بلائیں گے اور اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے کہ میں نے دنیا کے اندر تجھے بہادر اور طاقتور بنایا تھا، فما عملت فیہا، تو تو نے اس کا کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا اللہ رب العالمین میں نے تیری راہ میں جہاد کی، یہاں تک کہ میں قتل کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے نہیں، تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے اس لیے جہاد کیا تاکہ لوگ تجھے جری کہیں، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تاکہ لوگ تجھے طاقتور کہیں، تو تجھے دنیا کے اندر کہا گیا، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم کے اندر ڈھکیل دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ایک عالم دین اور قاری قرآن کو بلائیں گے، اسی طرح اللہ رب العالمین ایک مالدار کو بلائیں گے۔ ان تینوں لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، کیونکہ ان کے ہاں ریاکاری تھی، انہوں نے جو اپنا عمل کیا وہ خالص لوجہ اللہ نہیں کیا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ تو ریاکاری یہ ہمارے نیک عملوں کو برباد کر دے گا۔ ریاکاری سے بچ کر کے ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ ویل اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، ویل اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور ویل کی تفسیر امام طبری نے اپنے تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ ویل جہنم کے اس طبقے کا نام ہے جس کے اندر جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھا ہوگا۔ تو غور کیجئے، جو شخص کوئی بھی نیک عمل دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کے لیے وہ طبقہ ہوگا جس کے اندر جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھا ہوگا۔ غور کیجئے۔ اور آئیے تیسری سبب کا ذکر کرتا ہوں جس سے بچ کر کے ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تیسرا سبب ہے زبان کی حفاظت کر کے ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ زبان کا بیجا استعمال یہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں بندوں پر اپنے بہت سارے انعام کو ذکر کیا، وہیں زبان کا ذکر خاص طور سے کیا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے انسان کو زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ تو زبان کی حفاظت یہ بہت اہم چیز ہے۔ زبان کا بیجا استعمال یہ ہمارے نیک عملوں کو برباد کر دے گا۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر کتاب الرقاق باب حفظ اللسان رقم الحدیث 6474 ہے۔ راوی حدیث سہل بن سعد ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ غور کیجئے کہ زبان کی حفاظت یہ کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے آخری نبی زبان کی حفاظت کرنے والے کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ تو زبان کا بیجا استعمال یہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ زبان کا صحیح استعمال کر کے ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ترمذی کے یہاں کتاب نہیں ہوتا ابواب ہوتا ہے، باب ما جاء فی حفظ اللسان رقم الحدیث 2406 ہے، 2406 ہے۔ عقبہ بن عامر راوی حدیث ہے، یہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ من نجات یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی؟ اللہ کے رسول بخشش کیسے ہوگی؟
اللہ کے رسول جنت کیسے ملے گی؟ من نجاتی یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر نجات چاہیے، اگر بخشش چاہیے، اگر اللہ کے ہاں جنت چاہیے، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو لگام دو۔ اگر اللہ کے یہاں نجات چاہیے، اللہ کے یہاں بخشش چاہیے، اللہ کے یہاں جنت چاہیے، تو اپنی زبان کو لگام دو۔ زبان کا بیجا استعمال یہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ زبان کا صحیح استعمال کر کے ہم اپنے نیکیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آئیے ایک تیسرے سبب کے بارے میں مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ وہ تیسرا سبب کون سا ہے جس سے بچ کر کے ہم اپنے نیکیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ وہ تیسرا سبب ہے خلوت اور تنہائی میں گناہ کرنا۔ خلوت اور تنہائی میں گناہ کرنے سے بچ کر کے ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے اندر کتاب الزہد باب ذکر الذنوب کے تحت ذکر کیا ہے۔ رقم الحدیث یا حدیث نمبر 4245 ہے، 4245 ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا، کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن معمولی نیکی نہیں، تہامہ پہاڑ کے برابر صاف و شفاف نیکی لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ تو راوی حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے ان کے اوصاف بتلائیے، صفہم لنا وجلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہ اللہ کے نبی ہم سے ان کے اوصاف بیان کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں اور ہم جان ہی نہ سکیں۔ تو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا ثوبان اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون، کہ اے ثوبان وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری جیسی چمڑی والے ہوں گے۔ تب کیوں اللہ رب العالمین ان کے تہامہ پہاڑ کے برابر صاف و شفاف نیکیوں کو برباد کر دے گا؟ آگے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن یہ ایسی قوم ہوگی، یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب یہ خلوت میں ہوتے، جب یہ تنہائی میں ہوتے تو اللہ رب العالمین کے تمام حدود کو تجاوز کر جاتے، اللہ رب العالمین کی تمام حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرا لیتے، اللہ رب العالمین کی تمام حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرا لیتے۔ غور کیجئے، جسے آج ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، خلوت اور تنہائی میں گناہ یہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ کوئی معمولی نیکی نہیں، تہامہ پہاڑ کے برابر صاف و شفاف نیکی یہ برباد ہو جائے گی خلوت اور تنہائی میں گناہ کرنے سے، کیونکہ اس کائنات کے اندر کوئی ایسا خلوت ہے ہی نہیں جہاں رہ کر کے ہم کوئی بھی عمل کریں اور اللہ رب العالمین اس سے باخبر نہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین، کہ اللہ رب العالمین یہ آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے، اور آنکھ یہ تو بڑی چیز ہے، وما تخفی الصدور، جو چیز سینوں کے اندر ہے اللہ رب العالمین اس سے بھی باخبر ہے۔ تو خلوت اور تنہائی میں گناہ کرنے سے بچ کر کے ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال سے بچا جو ہماری نیکیوں کو خراب کرنے والے ہیں۔